آج میں ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہوں۔ زارا اور ایمن دلہنیں بنی بیٹھی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو شادیاں، مگر کسی کے دل شادمانی نہیں تھے۔ گھر میں شہنائیاں بج رہی تھی، لیکن زارا اور ایمن کے دل میں ماتم کا سما تھا۔ یہی حالات حمزہ اور حافظ کی اپنی محبت نہ ملنے پر افسردہ سا تھے، مگر کسی سے بھی دل کی بے تابی کا اظہار نہ کرتے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی، جبکہ عمر حیات اور سکندر حیات دونوں خوش باش صحن میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ اس بات سے بے خبر کہ بچے کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں بڑوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ چھوٹے ان کے غلط فیصلوں کو بھی کبھی نہ کبھی قبول کر لیں گے اور ایک دن خوشیوں کے نام پر سمجھوتا کر ہی لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کی تقریروں کا فیصلہ ان سے پوچھے بنا ہی کر دیا تھا۔ جب زارا پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے فوراً ہی بھائی سکندر اور اپنے بیٹے حافظ کے لیے مانگ لیا تھا۔ پہلے بیٹے کے ساتھ پہلی بیٹی کی شادی اور جبکہ دوسری بیٹی کے لیے دوسرے بیٹے کی شادی رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ بھائی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، جبکہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی بہو لانے کی فکریں نہیں تھی۔ لیکن انسان جو بھی لکھتا ہے وہ اکثر ان کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا، اور تقدیر کچھ اور ہی لکھ دیتی ہے۔ دونوں لڑکے لڑکیوں کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل کر گزرا تھا۔ بچپن کا سنہری دور کٹ گیا اور لڑکپن کا دور شروع ہوا تو ذمہ داریوں کا تھوڑا احساس ہونے لگا۔ اب سب کی توجہ پڑھائی پر ہوتی تھی۔ زارا کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بڑی بہن ایمن ایک مکمل شخصیت کی مالک تھی اور مکمل نظر آتی تھی۔ نہ صرف پڑھائی میں تیز تھی، بلکہ گھر کے تمام قسم کے کھانوں میں بھی بہت ہی زیادہ تیز تھی، اور اکثر گھر کے سارے کام خود ہی کیا کرتی تھی اور اپنی والدہ سے کہا کرتی تھی کہ امی میں گھر کے سارے کام کر لیا کروں گی۔ وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا کرتی تھی، اور جب کہ اگر کوئی مہمان گھر آ جاتا تو اس کے آگے کھانا وغیرہ اور پینے کی چیزیں بھی سامنے رکھتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی تھی اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتی تھی۔ وہ بھی اس کی تعریف پر پھولے نہ سماتی اور اچھے اچھے کھانے بنا کر سارے گھر والوں کو کھلاتی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی مہارتیں دیکھ کر اس پر سے صدقے واری ہوتی جاتی تھی اور اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی، جبکہ مسز حیات کو بھی دلی سکون ملتا تھا۔ اور جب وہ اپنی ہونے والی بہو کو اتنا چست اور چلاک دیکھتی تھی، اور یہی بات شاید حافظ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن گئی تھی، تبھی وہ منہ پھٹ اور بدتمیز زارا کی بجائے ایمن کی جانب متوجہ ہونے لگا۔ ایمن نے بھی اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے اس کے جذبات کو بڑھاوا دیا تھا۔ حافظ کو اور چاہیے ہی کیا تھا۔ حافظ کو اس سے بہت ہی زیادہ سکون اور راحت ملتی تھی کہ جب ایمن اس کو اچھے سے برتاؤ دیتی تھی، اور یہی سب حافظ چاہتا تھا۔